جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ظہر ہدایت میں، اور آپ اس حصے میں پروگرام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا یزدانی صاحب۔ بہت شکریہ قبلہ پروگرام میں ٹائم دینے کا، اور سفر سے آپ آئے ہیں اور آپ کو فوراً پروگرام میں بلا لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ ریسٹ کر آرام سے آئے ہوں گے، اور بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے الوداع ماہ رمضان، الوداع، اور ظاہر ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا سیکھا، اور میں چاہوں گی کہ قبلہ آپ اس پر کچھ بات کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی عظمیٰ بیٹے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ جی میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے، ویسے تو ماہ مبارک میں کئی مرتبہ کہا لیکن میرے پاس وقت جی نہیں تھا۔ بالکل۔ بہرحال یہ ماہ مبارک کے جو مغفرتوں کا، رحمتوں کا اور بخشش کا ایک بہترین مقام تھا، بہترین مہینہ تھا، وہ آج مطلب عید کے دن آ رہے ہیں، اور مطلب الوداعی تقریباً ایام ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جب ماہ مبارک کو الوداع کرتے رہے، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی، تو یقیناً یہ بات ذہن میں رہتی ہے اور ہوتی ہے کہ یہ ایسی ایک نعمت تھی کہ جو ہم سے جدا ہو رہی ہے اور جو ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جو ہے وہ خوش قسمت ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ کروا لی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ماہ مبارک جو ہے وہ اس کے آخری جو ہے وہ وقت ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی انسان اللہ سے خصوصی طور پہ راز و نیاز کرے اور واقعاً اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے، یقینی طور پہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ بات ویسے بھی ذات توحید کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے کہ سبحان الذی من سبقت رحمتہ غضبہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ جاتی ہے۔ لہٰذا یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب آتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے یقینی طور پہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بہت بہت عثمان بی بی، بہت بہت دعائیں۔ بہت شکریہ تاجدار آپ کا، بہت بہت دعائیں۔ میں مولانا سے ایک سوال مجھے کرنا تھا، وہ اس سے بالکل رابطہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں مشکور ہوں گی اگر وہ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ وہ جو بی بی ام البنین کے سلسلے میں جو آپ نے وہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے کیا اس کی نیت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، قرآن پاک کا جو بتا سکیں تو بڑا اچھا۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ۔ آپ بھی بتا دیں گے قبلہ؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بتایا تھا بی بی ام البنین کو قرآن پاک پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے۔ جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی معصومین کی روایات سے مروی نہیں ہے، جی بلکہ بعض علماء کا یہ مجرب عمل ہے۔ جی انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ایک دن سرکار حضرت عباس کی ولادت باسعادت پہ میں نے اس کو عمومی طور پہ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی انسان کا کوئی مشکل کام ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جو نہیں ہو رہا، تو کوئی بندہ اگر منت مان لے کہ میں ایک قرآن حکیم پڑھ کر مخدومہ ام البنین کے حضور پیش کروں گا، پورا قرآن پڑھ کے پیش کروں گا، اور مطلب اس طرح سے وہ کہے کہ میں قرآن حکیم پڑھ کے اے اللہ مخدومہ ام البنین کے حضور پیش کروں گا جناب سید الشہداء اور حضرت عباس کے صدقے میں، اگر یہ میرا کام جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر ابھی کام ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیں اور مطلب جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی قرآن حکیم پورا پڑھا نہیں جائے گا تو وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد ایک دن پروگرام میں ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو لندن سے تعظیم شاہ صاحب نے کہا کہ میرا ایک دیرینہ کام تھا کہ جس کے لیے میں نے آپ سے سن کے یہ جو ہے وہ منت مانی، تو 5 دن بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ میرا وہ کام ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، بالکل آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہاں جہاں جس کی جو مرادیں ہیں
جو منتیں ہیں, جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں, اور آپ ضرور یہ منت کریں کہ آپ قرآن پاک پورا پڑھ کر ہدیہ کریں گے بی بی ام البنین کو, اور انتظار نہ کریں جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ کا قرآن پاک ابھی آپ شروع ہی کریں گے کہ آپ کی منت جو ہے ضرور پوری ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ان بی بی کو مولا عباس کا واسطہ دیں گے, اور سید الشہداء بالکل واسطہ دیں گے, اور ہماری دعا قبول نہ ہو تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ عظیم ہستیاں جو ہیں ان کی اللہ کے حضور ایک قدر و منزلت ہے, جب یہ ان کی طرف سے ہماری شفاعت ہوگی یا ہمارے لیے یہ ہمارے شفیع بنیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے. سسٹر آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے پروگرام. آپ کا بہت شکریہ. جی بھائی, اور کیا کہیں گے؟ جی سسٹر میرا ایک سوال تھا علامہ صاحب سے. میں علامہ صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پہ بہت سے جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ عید مناتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت تھی. تو اس بارے میں کو نیو شیعہ ہوا بھی مجھے کچھ دن ہی ہوئے ہیں, تو میں اس بار میں کچھ مہینے ہوئے, تو میں اس بارے میں آپ علامہ سے رائے لینا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ نیاب بھائی کال کرنے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا. آپ کا سوال ہم ضرور پوچھیں گے. جی سوال آیا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں بہت سے شیعہ عید نہیں ملتے, اور بہت سے شیعہ عید نہیں مناتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ میرے نظر میں بتاؤں چھوٹے سے تجربے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. نہیں, بعض اوقات اس طرح کی ایک سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ جو درست نہیں ہے. جی بنیادی طور پہ اسلام میں 2 عیدیں پیغمبر گرامی اور اسلام نے اس کو بیان فرمایا, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. ان دونوں عیدوں کو منانا چاہیے. البتہ عید منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غیر شرعی اعمال کرنا چاہتے ہیں, نہیں. عید منانے کا مطلب یہ, ویسے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن وہ عید ہے کہ جس دن گناہ نہ کیا جائے. واہ. لہٰذا عید کا مطلب وہ بھنگڑے ڈالنا یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی غیر شرعی کام کرنے وہ نہیں ہے, اور ان حدود میں رہتے ہوئے سارے شیعوں کو عید منانی چاہیے. یہ درست نہیں ہے کہ درست نہیں ہے. جی بھائی آپ تک میسج پہنچ گیا کہ عید ضرور منانی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ ہم لندن سے بول رہے ہیں. ہم کو مولانا سے پوچھنا تھا جو بنین کے اعمال دیے تو وہ ہم اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے قرآن شریف پڑھوا سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کا سوال پوچھتی ہوں. قبلہ سے اور کچھ کہیں گے بہن؟ شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی قبلہ, بی بی ام المنین کے لیے قرآن پاک خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں اسی عمل کے صدقے میں وہ قرآن پڑھنا سیکھیں. یہ جو عمل خود کرنا ہوتا ہے اسی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ منت مانے, ان کے لیے بھی وہ منت مانے اور قرآن پڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً عمل جو ہے اس کو مؤثر کرنا ہے تو خود پڑھنا چاہیے, اور اگر قرآن نہیں سیکھا ہے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بہن, کہاں سے؟ جی میں گریما بول رہی ہوں. سوری, میں ایکچولی اسلام میں ریورٹ ہوئی ہوں ابھی اور مجھے اتنے اردو کے ورڈز نہیں آتے ہیں. کوئی بات نہیں, میرے پاس یہاں ٹی وی ہے تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی آن لائن پہ, تو وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. ایکچولی میں مولانا جی کا پچھلے ہفتے سے انتظار کر رہی ہوں کہ وہ مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے قرآن کا اعمال بتایا تھا. انہوں نے 2-3 بار بتایا لیکن وہ اردو کے ورڈز ہوتے ہیں تو مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو اگر وہ تھوڑا دھیرے دھیرے آرام سے سمجھا کے بتائیں تو میں نوٹ کر پاؤں گی کہ ایکچوئل میں کرنا کیا ہے. چلیں جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ مذہب اسلام میں شامل ہوئی ہیں, اور بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو. اللہ آپ کی توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے. بہت شکریہ سسٹر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. جی قبلہ آرام سے سمجھائیے. وہی بات کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم مبارک دیتے ہیں کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اور منت کا مطلب یہ کہ کوئی کام اگر نہیں ہوتا تو آپ اللہ رب العزت سے اس بات کا عہد کریں, منت مان لیں, یعنی یہ کہیں کہ اے اللہ
اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں ایک قرآن حکیم پورا پڑھ کے بی بی ام البنین کے حضور حضرت سید الشہداء امام حسین اور حضرت عباس کا واسطہ دیتے ہوئے ان کے حضور پیش کروں گی اور اس کے بعد قرآن حکیم پڑھنا شروع کر دیں. جب وہ قرآن حکیم پڑھنا شروع کر دیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے اس کام کو پورا کر دے گا. آئی ہوپ سسٹر کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہمارے ایڈمن میں فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اور تفصیلاً جو ہے وہ سمجھا دیں گے. جی ماشاءاللہ یہ لگتا ہے کہ کافی عرصے سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور موقع نہیں مل رہا تھا، تو آج اس پلیٹ فارم سے، ویسے تو پورے مہینے میں نے بھی بڑا انتظار کیا تھا آپ کا کہ کسی طرح پروگرام میں آ جائیں، لیکن آج کافی لوگوں کی امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ سوال. کلیئر ہو گیا ہوگا اور بڑا مجرب عمل ہے. جی قبلہ آگے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا اور سیکھا نہیں سیکھا، کیا پایا ہم نے، یہ تو ہمیں حاصل کیا ہوا. ہر بندے کا انفرادی عمل ہے جی. وہ خود اپنے آپ پہ غور کرے کہ اس نے اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات جو ہیں ان سے کس حد تک استفادہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ زیادہ اعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کم اعمال کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو زیادہ مشکلات میں نہ ڈالا جائے، صرف اتنا کر لیں کہ واجب کرتے رہیں اور حرام چھوڑتے رہیں تو اتنا ہی کافی ہے. اور اگر کوئی اتنا بھی اس ماہ مبارک میں عادی ہو گیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میسج کہ واجب کر لے حرام چھوڑ دے. واہ. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عظما بہن یزدانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ محمد علی بھائی. جی بھائی بہت شکریہ. جی کہاں سے شروع کروں یزدانی صاحب اور کہاں پہ ختم کروں سمجھ نہیں آتی. عید بھی مبارک ہو اور روزہ داروں کو روزہ بھی مبارک ہو. تو یہ بہت برا ہوا ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ کو 2 عیدوں کی مبارکباد دے دی تھی. تو یزدانی صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں اب ہو رہا ہے اسی چیز کے اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی فرمائی تھی. جب بھی آپ نے جنگ کرتے تھے، جب بھی آپ نے مکہ میں انٹرویو تو انہوں نے کہا تھا کہ انوسنٹ آدمی کوئی نہ مرے. یہی میرے نبی کا پیغام تھا اور یہی میرے اماموں کا پیغام تھا، یہی مولا کائنات کا پیغام تھا. تو اب جو ہو رہا ہے، جو لوگ کچھ لوگ ڈرون حملوں سے انوسنٹ لوگ مار رہے ہیں، کچھ لوگ سوسائڈ بم جو ہے نا وہ انوسنٹ کو مار رہے ہیں. تو یہ جو وار چل رہی ہے یہ اس کا جو ہے نا اپنا کیا حل نکالنا پڑے گا یزدانی صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزوں میں رمضان شریف میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا ہے رمضان مبارک میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے. ٹرسٹیوں کی میٹنگ تھی یزدانی صاحب اور وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو ایک ٹرسٹی نے یہ کہا کہ ہم کو وہ مولانا صاحب چاہیے مسجد میں ممبر رسول کے اوپر جو لوگوں کی پاکٹ سے پیسے نکالیں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور یہی اس ٹرسٹی کے الفاظ سے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹرسٹی مسجدیں بنا کے عام لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں، اور جو ممبر رسول پہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کو اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتے ہیں کہ ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو ویسی ہی آیات بتائیں اور ایسے اس طرح کے کام کریں کہ وہ پبلک کو لوٹیں. اصل جو اس وقت امت کے اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ایک عظما بہن کو وہ پڑھی تھی، اس میں میں نے یہی کہا تھا پھر یزید آیا دیکھو نئے روپ میں. تو یہ یزید کا نیا روپ ہے، وہ اس کا مال جمع کرنا اور مال کے ساتھ پلے کرنا. تو یہ پوری امت کے جتنے بھی ٹرسٹی بیٹھے ہوئے مسجدوں میں جنہوں نے امت کو 2 عیدیں کرائی ہیں، امت کا ستیہ ناش مارا ہے، غریب سے غریب تر ہو جا رہا ہے. تو اس وقت یزدانی صاحب آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، علماء دین کی. ہم ایک نیا سسٹم بنائیں گے. یہ سسٹم بیکار ہے. زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ نہیں مل رہی، فطرانے والے کو فطرانہ نہیں مل رہا. صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہم کو دے دو، ہم کو دے دو، مسجد میں دے دو. یہ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو علماء دین مجھے پتہ ہے کہ ان کی مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ وہ بھی کیا کریں کہ انہوں نے بھی اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرسٹی ان کو یوز کر رہے ہیں.
اور میں آج امت کو کہتا ہوں کہ میرا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، کیونکہ میں مولا کو ماننے والا ہوں، میں امام حسین اور حسن کو ماننے والا ہوں، اہل بیت کو ماننے والا ہوں، اور میرے نبی نے جس طرح جنگ بتائی ہے، میرے آج سے سن لیں، میرا اعلان جنگ ہے، اور میں اپنی زندگی میں جتنے میرے دن باقی ہیں اللہ نے رکھے ہو دنیا میں آپ کو چین سے نہیں سونے دوں گا، اور نیا سسٹم امت کو دوں گا، اور امہ دین کی مجھے حمایت کی ضرورت چاہیے۔ پلیز عوام اور میری آواز کو سنیں، اور نئی رمضان تک ہم اس چیز کو انشاءاللہ کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ دنیا میں حقدار کو حق کس طرح ملتا ہے۔ اس وقت صرف یہی ہے، دکانیں لگائی ہوئی ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، اور وہ اپنے ڈبے لے کے مڈل میں پھرتے ہیں مسجدوں میں، اور وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں، بس ایک ہی پیسہ ہے، بینک میں کتنا پیسہ ہو گیا، پبلک سے ہم نے کتنا پیسہ لے لیا۔ اس کا مس یوز اتنا ہو رہا ہے، میں آپ کو سارا سسٹم بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں اور امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہر رمضان میں اور ہر جگہ سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوری میری بہن، میں نے جذبات میں آ کے اتنی باتیں کہہ دی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ جذباتی رہتے ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں تو نہیں برابر ہوتی۔ یہ ہے کہ دو چیزیں کہی ہیں انہوں نے، ایک تو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آج بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہوا ہے، یہ یقیناً انتہائی ایک افسوسناک سلسلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو خاص طور پہ اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، علماء کو بھی کرنے چاہیے اور حکومت کو بھی کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ وہی بات کہ تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ مس یوز کرنے والے بھی موجود ہیں، لہٰذا اچھے لوگوں کی تائید کرنی چاہیے، اور جو مس یوز کر رہے ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے۔ بالکل، اور بالکل ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک میں آپ دیکھیں گے اضافت کی بات، اور ہم واپس آئیں گے اور آپ بالکل سوالات کیجیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ یزدانی صاحب۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔